ہم صحیفوں میں سے ایک ہی حوالہ پڑھیں گے، آیت 24، پھر میں آہستگی اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم سمجھنے کے قابل بنیں گے کہ حقیقتاً خدا کے کیا معنی ہیں اور ان حوالوں کے مطابق اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں باب 5 آیت 24، مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں، تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ آئے دعا کریں۔ اے باپ، آج کی صبح ہم تیرا شکر کرتے ہیں خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری جانوں کو بچاتا ہے۔ ہم سب باتوں میں تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا، آج اس عبادت کے دوران وصول کیے جانے والے ہدیوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور اسی طرح براہ راست یا انٹرنیٹ کے ذریعہ سے اے خدا آپ ان لوگوں کو برکت دے جو خدا ان کے کام میں مدد کرتے ہیں تاکہ تیری خوشخبری کو پھیلا سکے۔ اے باپ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا فضل عطا کریں تاکہ جب تیرے کلام کی منادی کروں تو لوگ جو بھٹک چکے ہیں وہ اس پر غور کریں آپ نے کیا فرمایا، تاکہ آپ ہم سب کو گہرے ایمان میں لے چلے، ایک بہتر اور سمجھنے والا گہرا ایمان۔ اے باپ، یہ دعا ہم یسوع نام میں مانگتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یسوع نام میں، آمین اور آمین۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ پالوس رسول خدا باپ کی بات کر رہے ہیں۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اب جب ہم اس بیان کو سنتے ہیں اور اگر اس پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے زیادہ تر معانی کو گوا دیں گے اور وہ بھی کھو دیں گے جو کچھ یہ حقیقتاً بتاتا ہے۔ جب وہ فرماتا ہے کہ تمہارا بلانے والا سچا ہے، دراصل وہ خدا کی بابت بات کرتا ہے۔ خدا کو خدا کے طور پر لامحدود ہونا لازمی ہے۔ لامحدود سادہ مطلب ناقابل پیمائش ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے ناپا نہیں جا سکتا، جس کا مطلب ہے کہ اب تک اتنا بڑا پیمانہ نہیں بنا جو لامحدود کو ناپ سکے، اور خدا کو خدا کے طور پر لازمی لامحدود ہونا چاہیے، اور اگر وہ لامحدود ہے تب اس کی شخصیت کی ہر ایک خاصیت بھی لامحدود ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی محبت ہمیشہ سے ہمیشہ تک عبدالآباد لامحدود ہے، اس کا غضب عبدالآباد سے ہے جو مستقبل کی ابدیت پر ہوگا، لیکن یہ سب محبت اور غضب کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کی شخصیت کی ہر ایک خوبی لازمی لامحدود ہونی چاہیے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جب پالوس رسول یہ بتاتا ہے کہ تمہارا بلانے والا سچا ہے، یعنی حقیقتاً وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لامحدود سچا ہے، وہ لامحدود سچا خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں اس کی وفاداری کم پڑ جائے۔ وہ لامحدود ہے، یہ خاص طور پر جاری رہتی ہے جب یہ خدا کے کلام کا احترام کرتے ہیں۔ خدا نے ہزاروں سال پہلے بات نہیں کی ہے اور پھر اس بات کا خیال نہیں رکھا۔ وہ اپنے کلام کا خیال رکھتا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنا صبر نہیں کھوتا، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ کہتا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، بے شک اسے پورا ہونے میں ہزاروں سال لگ گئے، لیکن خدا اپنے کلام کو دیکھتا رہا اور وہ 100% سچا رہا۔ اب اگر ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ لامحدود سچا خدا ہے، یہ ہماری ساری چال کو بدل دیتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سائنسدان یہ کہتے ہیں یہ عالمگیر گرمی ہے، جبکہ ہم بہت بڑی تعداد میں کاربن مونو آکسائڈ کو چھوڑ رہے ہیں جو بادلوں کے نیچے جمع ہو رہی ہے، جو زمین پر سورج کی حرارت کو آنے سے روک رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز منجمد یعنی جم رہی ہے، یعنی ہم سب بھی جم جائیں گے، فصلیں اگنے کے قابل نہیں رہیں گی اور نہ ہی ہم کچھ کاشت کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسی طرح نسل انسانی کا خاتمہ جلد ہو جائے گا۔ آپ ایسے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں جو بنیادی طور پر ایسی بات کرتے ہیں، لیکن سنیے خدا کیا فرماتا ہے۔ پیدائش کی کتاب باب 8، یہ نوح کے طوفان کے بعد کی فوراً بات ہے، اور خدا نے آیت 22 میں فرمایا ہے، بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات معکوف نہ ہوں گے۔ آئے واپس چلے۔ خدا عبدالآباد سچا ہے، وہ ایسے نہیں کہتا ہے اور نہ ہی اسے ایسے پورا کرتا ہے۔
وہ اس طرح نہ ہی بولتا ہے اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب بہت دفعہ ہم خدا کو اپنی مان دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ انسان حقیقتاً بے وفا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں ہمیشہ مرنے تک آپ کے ساتھ رہوں گا، پھر 3 برس بھی نہیں گزرتے ہم طلاق لے لیتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کاغذی بندھن باندھتے ہیں تاکہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ آپ ان کو عدالت لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے، لیکن اگر خدا فرماتا ہے تو پھر آپ کو کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ وہ فرماتا ہے وہ عبدالآباد وفادار ہے، ایک ٹکڑے تک نہیں، اور نہ دنیا کے لقب تک گزر چکا ہے، تب تک خدا اسے دیکھتا رہتا ہے جب تک اس کی ایک ایک بات پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم خدا کو اس طرح دیکھتے ہیں، اگر ہم ہمیشہ اسی طرح اسے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایسا مفعول الفطرت خدا جو کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کرتا ہے جو وقت پر پورا نہیں ہوتا ہے، ایک بھی نہیں۔ خدا کے بہترین وعدوں میں سے ایک بھی کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور خدا کے وعدوں کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بڑی آسانی سے پکڑ لیں گے، بجائے آج کی صورتحال کے پیش نظر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایمان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں 4 دہائیوں سے تعلیم دی جا چکی ہے، ایمان رکھو، ایمان رکھو، ایمان رکھو، لفظ ایمان ایمان ایمان، جبکہ ہم یہاں اخیر زمانہ میں رہتے ہیں اور ہم بغیر اس کو جانے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ آپ کو چاہیے، دیکھیں، اگر یہ کلام خدا کے علاوہ کسی اور نے لکھا ہے تو پھر یہ بے وقوت ہے، اور آپ کو اس پر ایمان رکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف کاغذوں پر لکھے گئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس نے وعدے کیے، اور یہ وہی ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللویا! وہ عبدالآباد لامحدود خدا ہے۔ یہاں پر پالوس تھسلنیکیوں کو لکھتا ہے کہ تمہارا بلانے والا سچا ہے جو ایسا ہی کرے گا۔ اس کے متعلق کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اب وہ ایسا نہیں کرے گا جب آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ خدا نہیں ہیں، وہ خدا ہے اور وہ سب کچھ اچھا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ اس نے یہ وعدہ پیدائش کی کتاب باب 8:22 میں کیا ہے، اور کتنے لوگ اس بات کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں۔ آپ ہر سال بیج بو سکتے ہیں۔ ہر سال کسان اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب وہ ہر سال بیج کو زمین میں بوئیں گے اور اسی طرح ہر سال وہ فصل کو حاصل کرتے ہیں۔ یہی طرز زندگی ہے۔ لیکن ہم کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے خدا، لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے کبھی توجہ دی ہے کہ ہر صبح سورج نکلتا ہے، ہر روز، ہر صبح اور ہر رات۔ یہ ایک سچائی ہے۔ آپ موسموں کے بدلنے کے اوقات کو جمع تفریق کر سکتے ہیں کہ کب سورج کا غروب ہوگا۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر موسم والے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کا وقت کیا ہے۔ وہ آپ کو 3 مہینوں تک کا شیڈول بتا دیں گے کہ کیسے سورج نکلے گا۔ یہی خدا کی سچائی ہے۔ آمین۔ آپ اپنے دوسرے ہاتھ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کا دوسرا ہاتھ سورج کی بنیاد پر ہے، اور زمین ایک دوسرے کے گرد گھومتی ہے، اور چاند بھی گھومتا ہے، اسی وجہ سے ہم وقت کو جانتے ہیں۔ یہ آپ کا دوسرا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ خدا کی سچائی ہے۔ اور اگر ہم اس پر قائم رہتے ہیں، یعنی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کتنا زبردست سچا خدا ہے، تب ہم خدا کے وعدوں کو اور بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام بلعام تھا، اور وہ ایک سچا نبی تھا، لیکن وہ بھٹکا ہوا تھا۔ اور اس نے بلک کی بات سنی، اور بلک نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کی امت پر لعنت کرو۔ اور بلعام کو تو پیسہ چاہیے تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں، چلے کچھ قربانیاں چڑھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ خدا نے کہا کہ واپس جا کر بلک کو بتا دو، خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم زاد ہے کہ پچھتائے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ میرے عزیزو، آپ خدا کے وعدوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اپنی آزمائش اور مصیبتوں کے وقت میں خدا کے وعدے زیادہ عظیم الشان ہیں، بجائے آپ کی مصیبتوں کے جن میں سے آپ گزرتے ہیں۔ اس لیے مقدسو، میری بات سنیے، مسیحی کلیسیاں اس ملک کے اندر مصیبتوں میں گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کو بہتر جاننا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ بہتر جان سکتے ہیں، سیاستدانوں کو جانے دیں، دنیا کو جانے دیں، ان سے بہتر ہے کہ آپ یسوع کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ سچا ہے، آپ کا بلانے والا، جو ایسا ہی کرے گا، بے شک 100%۔ اب جب ہم عہد قدیم کے مقدسوں کو دیکھتے ہیں جو زبردست شاندار کام کر چکے ہیں، اور حتیٰ کہ بائبل مقدس ایسے مقدسین کو سراہتی ہے ان کے عظیم ایمان کی وجہ سے،
لیکن میرے عزیزو، ایمان کو ایک عنصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان خدا میں لنگر انداز نہیں ہے، تب پھر آپ کا ایمان آپ کی ذاتی استطاعتی قوت ہے جو کسی چیز کا یقین رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سادگی سے یہ کافی نہیں ہے۔ آپ ابراہیم کو دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ عبرانیوں کی کتاب ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اس وقت اپنے بدن کو مردہ نہ جانا اور نہ ہی سارا کے بدن کو بنجر جانا۔ وہ خدا کے وعدہ سے منحرف بن کر بے ایمان نہ ہوا، بلکہ ایمان میں مضبوط بن کر خدا کی تمجید کی۔ آئیے ان حصوں کو دیکھتے ہیں کہ دراصل یہاں کیا ہے۔ ابراہیم خدا کے ساتھ چلا، اس کے پاس بائبل نہیں تھی، وہ تو بائبل کے لے کے جانے سے پہلے موجود تھا، حتیٰ کہ شریعت کے دیے جانے سے بھی پہلے وہ تھا۔ موسیٰ خدا کے ساتھ سادگی سے چلا۔ اگر آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی چرچ نہیں ہے، یہاں بائبل پڑھنے کے لیے، پھر بھی آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ اس کو بہتر جان سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس قسم کا تعلق بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کی آمین سے بہتر منادی کر رہا ہوں۔ یہ فرماتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بدن کو پج مردہ نہ جانا۔ اب آئیں مجھے اس کے حصے کر کے بتانے دے کہ اس کا دراصل کیا مطلب۔ ابراہیم 100 سال کا تھا، سارا 90 برس کی تھی۔ اس بات کا دراصل حقیقی مطلب یہ ہے کہ ابراہیم نے صورتحال کی سائنس پر نظر کی۔ میں 100 برس کا ہوں، مجھے وقت گزرنے کے ساتھ بچوں کا باپ ہونا چاہیے تھا۔ سارا 90 برس کی تھی، جبکہ جب وہ 18 برس کی تھی تو اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ یہی اس صورتحال کی سائنس تھی۔ اس نے سارے منظر کو دیکھا اور پھر بھی اس بات کا خیال نہ کیا۔ اس نے اپنے بدن کو ابھی بھی مردہ نہ جانا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اس واحد الوجود پر نظر رکھی جس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی لامحدود عبدالآباد خدا جو وعدہ کر چکا تھا، اور اس نے سائنس کو دیکھا اور اپنے بدن سے کہا اب میرے اولاد نہیں ہو سکتی، اور وہ خدا کے وعدے سے بٹکا نہیں۔ اس نے نشانات کو نہیں دیکھا، نہ ہی وہ ان سب میں الجھا، بلکہ اس نے سادگی سے جانا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو کچھ وہ فرماتا ہے ہم بھی وہ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس قسم کا ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ کا ایمان، یہی آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان کسی شخصیت پر نہیں ہے، یعنی خدا ثالوث کے کردار پر، پھر بہت جلد شیطان آپ کو پھونک مار کر اڑا دے گا۔ لہذا میں انکار کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کیسے کرونا وائرس سے نکل آئیں گے؟ سب چپ ہو گئے کہ ایسا ہی نہیں ہے۔ یہاں ماسک لگا لیا، وہاں ماسک لگا لیا، اور ایک یہاں پر۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ ان سب میں سے کوئی بھی بیماری تم پر نہیں آئے گی جو بیماریاں میں نے مصر پر بھیجی ہیں۔ آپ خدا کے کلام کے ساتھ چل سکتے ہیں، یا پھر آپ بذات خود چل سکتے ہیں۔ آپ اپنا ذہن پر قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے دن پسند کریں آپ کس کی پرستش کریں گے۔ آیا آپ کو بھلا لگتا ہے کہ آپ دنیا کی خدمت کریں، یعنی دنیا کی خدمت کریں؟ لیکن اگر آپ میرے خدا کی خدمت کرتے ہیں تو پھر صرف خدا کی خدمت کریں۔ ابراہیم لڑکھڑایا نہیں تھا خدا کے وعدے کے معاملہ میں اپنے عدم ایمان کی وجہ سے۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم تھا کیونکہ اس نے اپنا ایمان یسوع پر رکھا تھا، یعنی خدا باپ پر، جبکہ یسوع ابھی جسم میں نہیں تھے، لیکن اس نے اپنا ایمان اس پر رکھا، یعنی خدا پر، خدا کے کردار پر۔ ایسا اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنی رفاقت رکھنی چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کے پاس رفاقت نہیں ہوتی، تاکہ جب ہم مشکل وقتوں میں گزرتے ہیں تو کہہ سکے کہ نہیں، میں خدا کو جانتا ہوں، خدا مجھے ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ آدم زاد نہیں کہ جھوٹ بولے۔ میں پرواہ نہیں کرتا چاہے کیسی بھی صورتحال کیوں نہ، میرا خدا سچا ہے اور میں مر جاؤں گا اس سے پہلے کہ بھٹک جاؤں۔ آمین۔ بعض لوگ کہیں گے کہ آپ دودھ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لازر جانتا تھا کہ وہ کس پر ایمان رکھتا اور حقیقتاً وہ مر گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جب لازر قبر میں تھا تو مقصی نیچے آ کر کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تم اپنے دل میں ایمان رکھتے تھے، لیکن یہاں تم ہمارے ساتھ ہو، تم بھی مر چکے ہو۔ اوہو، ایک منٹ انتظار کریں، وہ کیا تھا؟ اے لازر باہر نکلا۔ ہاللیلویہ۔ اب تم جان چکے ہو کہ میں جس پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ضرور آزمائش میں پڑیں گے، خدا آپ کے ایمان کی آزمائش کرے گا۔ اس نے ابراہیم کی آزمائش کی، وہ آپ کی بھی آزمائش کرے گا۔ اور اگر آپ بدل جاتے ہیں، یہ تو بہتر اشارہ ہے، پھر آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، خدا پر برہم نہیں ہوگا، پھر جائیں اور پائیں جو آپ کو چاہیے۔ آمین۔ اگر آپ کا ایمان خدا کا یقین کرنے پر نہیں ہے تو پھر آپ خود سے مخلص ہو جائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں، یہ پالوس رسول ہے۔ جب ہم پالوس کی زندگی وہ دیکھتے ہیں جو جہنم اور اونچے پانیوں میں سے گزرا، میرا مطلب ہے کہ یہ آدمی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہر حد پار کر گیا۔ وہ اس کی خوشخبری سے نفرت کرتے تھے،
اس کی منادی بری تھی، حتیٰ کہ اس سے سنسار کر دیا گیا، اسے پجمردہ جان کر گھسیٹتے ہوئے شہر سے باہر پھینک دیا۔ پالوس انہی چٹانوں میں سے اٹھا اور واپس اس شہر کو چلا گیا اور وہی منادی دوبارہ شروع کر دی۔ یہی وہ ایمان کی قسم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ پطرس پر نظر کر، انہوں نے پطرس کو خوشخبری کی وجہ سے حوالات میں بند کر دیا اور فرشتے آ کر اس کو جیل سے نکال لے گئے اور وہ واپس اسی مقام پر گیا اور وہی خوشخبری دوبارہ انہی لوگوں میں پھیلانے لگا۔ اسی قسم کا ایمان آج کی گھڑی میں ہمیں چاہیے، وہی وہ چال ہے جس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ یہاں پالوس کیا فرماتا ہے؟ دوسرا تیموتھیوس باب 1:12۔ پالوس تیموتھیوس کو اپنے خط کے ذریعے سکھا رہا ہے اور وہ آیت 12 میں فرماتا ہے، اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ آئیے اس حوالے کو آسکی سے سمجھیں اور بغور جانے کے پالوس کیا فرماتا ہے۔ وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ خوشخبری کی وجہ سے میں دکھ اٹھاتا ہوں اور میں بالکل اسی گھڑی میں دکھ اٹھا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دکھ کی گھڑیوں میں آپ زیادہ بہتر بتانے کے قابل بن جاتے ہیں، آیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا کہ نہیں، یا پھر صرف مسیحی زبان بولتے ہیں۔ آپ جھک جانا پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے شیطان نے ایوب کے بارے میں خدا سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جسم تو جسم ہے، وہ تیرا انکار کر دے گا اگر میں اس کے جسم کو چھو لوں۔ اب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شیطان وہی سب آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں، روح القدس سے معمور ہیں، اور شیطان کہے گا کہ او نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں الجھوں گا؟ اگر وہ ایوب کے ساتھ الجھ سکتا ہے اور ابراہیم کے ساتھ الجھ سکتا ہے اور وہ پالوس کے ساتھ الجھ گیا اور وہ پطرس، مرکس اور یوحنا اور متی اور لوکا کے ساتھ، کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتا ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہوتا میرے دوست، بالکل نہیں۔ جس کی وجہ سے میں دکھ اٹھاتا ہوں، لہذا پالوس دکھ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں، میں بطور مسیحی کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اور نہ ہی میں اس کے نام کا انکار کروں گا، اور نہ ہی میں خوشخبری پھیلانا بند کروں گا، اور نہ ہی اس کی گواہی دینا بند کروں گا، اور نہ ہی کہنا بند کروں گا کہ ہم جنس پرستی کتنی غلط ہے، اور نہ ہی کہنے سے باز آؤں گا کہ عورت کی عورت سے شادی غلط فعل ہے۔ میں اس سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں جس پر ایمان رکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں۔ دیکھیں یہیں پر مسئلہ ہے، ہم میں سے زیادہ تر صرف اس کا کلام جانتا لیکن ہم اس کو نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی خاموشی کیوں ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر نے صرف حوالے دینا سیکھے ہیں، لیکن جس نے یہ حوالے تحریر کیا اس کی شخصیت کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ ایک لامحدود عبدالآباد خدا ہے، اور یہ دنیا کہہ سکتی ہے کہ جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں، جو بات انہوں نے گزشتہ روز کی تھی وہ بڑی مضحکہ خیز تھی۔ 1946 میں میرا خیال ہے کہ آبادی کا صرف 1% حصہ ہم جنس پرستوں یا زنانہ تھا یا جو بھی تھا، اور پھر 20 سال بعد یہ لوگ 5% تک بڑھ گئے، اور پھر 10 سالوں بعد یہ 13% ہو گئے، اور اب وہ بتا رہے کہ یہ آبادی کا 20% ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اسی قطار میں رہیں گے تو 2054 تک پوری دنیا میں ہم جنس پرست بن جائے گی۔ شیطان زندہ ہے، شیطان جھوٹا ہے۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے، لیکن نہ صرف وہ کہتا ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے جس نے یہ فرمایا ہے۔ یہ کلام کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کلام میں غلطی کا امکان ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے اس سے پہلے کہ کلام کا ایک نقطہ بدلے، کیونکہ لامحدود، لا تبدیل خدا نے یہ کلام فرمایا ہے اور وہی اس سے پورا کرے گا۔ لہذا وہ فرماتا ہے، اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے۔ اب لفظ یقین کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جس پر یقین کرتا ہوں، جو اسے جاننے کی بنیاد پر مجھے یقین ہے، جو میرے تعلق کی بنیاد پر اس کے کردار کو جاننے پر ہے، اور جس کی وجہ سے میرا یقین بڑھتا ہے، جو مجھے یعنی میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے، جو مجھے یعنی میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر میں اس کے کردار کو نہیں جانتا تو پھر میرے پاس ایسا یقین کبھی نہ ہوتا۔ اور مسیحیت میں اب جو مسئلہ ہے، ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ، ہم اپنے پاسٹر کو جانتے ہیں، ہم اپنے چرچ کے نام کو جانتے ہیں، ہم چند حوالوں کو بائبل میں سے جانتے ہیں،
लेकिन पालूस कहता है कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, ताकि उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस रास्तबाजी के सबब से, ताकि मैं उसे जान सकूं, ताकि मैं उसे जान सकूं। इसका मतलब है कि जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं तो आपके उठने से पहले ही आपका तलक उसके साथ जुड़ चुका है, आप उसके साथ जुड़ चुके हैं। आपको दिन दिहाड़े गौर करने की जरूरत है। आपको हर रोज खुदा के वादों की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने दिल से जुड़ने की जरूरत है। और खुदाया, जिसका मैंने यकीन किया उसे जानता हूं, और मुझे यकीन है कि वो मेरी इमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। अभी इस्तिस्ना की किताब में, जिसमें मैंने कुछ देर पहले कुछ पढ़ा था और मैं उसे पढ़कर बड़ा खुश हो गया, इस्तिस्ना बाब 7 आयत 9 फरमाती है, जो दरअसल ज़ाती सोच पर चोट करती है। इस बात के साथ शुरू होती है जो रूहुल कुद्दस के वसीला से तहरीर की गई है मूसा के हाथ के ज़रिया से। ये खुदा के अल्फाज हैं जो मूसा के हाथ के वसीला से रूहुल कुद्दस की बदौलत लिखे गए थे। और वह फरमाता है, सो जान ले, अभी यही रुकेंगे और मसीह फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो जान ले, इस बात को समझिए कि मसीहत जज्बात का मजहब नहीं है। हम बाज दफा बाज का हट जाते हैं। खुदा का रूहुल कुद्दस आपको छू सकता है और आप जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन मसीहत जज्बात पर मजहबी मजहब नहीं है, बल्कि ये जानने की बुनियाद पर मबनी है। पालूस हमेशा बार बार कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हो? आपको जानना चाहिए। क्या आपको कुछ ना कुछ जरूर जानना चाहिए। मसीहत में क्या है? और जितना ज्यादा आप खुदा के किरदार की शख्सियत को जानेंगे, उतना ही आपके लिए ईमान को जाहिर करना आसान होगा। देखिए, यीशु के साथ चलने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप ईमान में तरक्की करें। इसके लिए आपको और कोशिश करनी होगी। आपने तवज्जो किया कि जब यीशु पानी पर चल रहे थे, सारे 12 शागिर्द कश्ती में सवार थे, और उसने फरमाया, दरअसल उसने पतरस से बात की, कहा, आ जाओ, पानी पर चलते हुए आ जाओ। पतरस आगे आया और वो पानी पर चलने लगा, जिसके बारे में साइंस बताती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कश्ती में बाकी 11 शागिर्द खौफजदा थे। मेरे असीजों, ऐसा अक्सर हो जाता है। मेरे मुकद्दस कलीसिया के पीछे मत चले, यीशु के पीछे चले। कलीसिया के पीछे मत चले, यीशु के पीछे चले। आप अहद करीम के पुराने अहदनामा में देख सकते हैं, जब जूलियत जंग के मैदान में ललकार रहा था, दर हकीकत वो लोगों को डरा था। वो ललका कर कह रहा था कि अपनी तरफ से किसी को भी भेजे, अगर वो शख्स मुझे मार लेता है तो फलस्तीन वाले आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन अगर मैं उसे मार दूंगा तो आप हमारी गुलामी करेंगे। और सारा इसराइल यानी फौज दीवार के साथ चिपकी हुई खड़ी थी, जो मौत से खौफजदा थी। और इसी दौरान एक छोटा सा जवान लड़का आ जाता है। वो तो अभी पूरा जवान भी नहीं था, मेरा मतलब है कि उसके लाल लाल गाल, नरम नरम गाले, नरम नरम जिस्म की खलड़ी। उसने कहा, ये कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की और सारे इसराइल की फजीहत कर रहा है? ये नामुख्तन कौन है? ऐसा कैसे हो? क्योंकि दाऊद की शराकत रफाकत खुदा के साथ थी, जो उसने अपने बाप की बेटों की चौपानी करते हुए सीखी थी। आप 3 अबरानी नौजवानों को देखें। यह नबूकदनेस्सर था जिसने फरमान जारी किया था कि हर कोई म्यूजिक की आवाज़ सुनते ही उस बड़ी मूरत के सामने झुक जाए। यही है जो उसने कहा था। उन दिनों में उनके पास आज की निस्बत मुख्तलिफ सांस होते थे। जो ही तुम करना और नए की आवाज़ सुनो, झुक जाओ। जो ही तुम दिलकश म्यूजिक की आवाज़ सुनो, तो मैं चाहता हूं कि हर कोई सजदे में झुक जाए। उस मूरत को सजदा करो जो मैदान में नस्ब है। और इसराइली अपने घुटनों पर थे। वो लोग उस वक्त की कलीसिया थे, और वहीं 3 बड़े मुकद्दस लोग मौजूद थे जिन्होंने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे। उनको कौन सी चीज़ ने खास बना दिया था? क्योंकि वो जानते थे जिस पर वो ईमान रखते थे। और नबूकदनेस्सर ने उन पर दबाव डाला और कहा कि उनको मेरे पास लेकर आओ, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। बाइबल बताती है कि वो बहुत गुस्से हुआ। उसने कहा कि मैं आपको एक और मौका देता हूं। अब हमारे पास आग से जलती भट्टी मौजूद है, आप वहां सामने देख सकते हैं। मैं अपने लड़कों से कहता हूं कि उसकी आंच को 7 गुना तेज कर दें। अब आप आगे जाकर अपने सर को झुकाकर सजदा कर ले और फिर अच्छे बन जाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको वहां आग में डाल दूंगा।
لیکن پالوس کی طرح شاید وہ بھی سوچ رہے تھے کہ میں اس کو جانتا ہوں جس کا مجھے یقین ہے اور جس میں یقین رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم اس معاملے میں تجھے جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے، اگر خدا ہمیں نہیں چھڑاتا ہے، ہم پھر بھی تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو یہی رویہ ہمارا بھی اس دنیا میں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بچوں کی عصمتوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ خود کو زنانوں میں بدل رہے ہیں، وہ ہر ایک برا کام اس دنیا میں کر رہے ہیں، جبکہ ہم خاموش تماشائی ہیں۔ میرے عزیزو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خدا کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی سنتے رہتے ہیں تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں آگ میں پھینک دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کو آگ میں پھینک دیا۔ شاید آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن جب وہ آگ میں ڈال دیے گئے انہوں نے کہا واہ، ہم تو بندھے ہوئے تھے جب ہمیں اس آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا تو کہا اوہ بچوں ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو چکی ہے، کیا ہم نے 3 لوگوں کو آگ میں نہیں ڈالا تھا، جبکہ میں تو ان کے ساتھ چوتھے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ تو اعلیٰ ذات کسی صورت کا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا اسرائیل کیا سوچتا ہوگا جب یہ تینوں آگ میں سے نکالے گئے تو ان سے آگ کے دھوئیں کی ہرگز بو نہیں آ رہی تھی۔ بائبل بتاتی ہے کہ ان سے دھوئیں کی بو نہیں آتی تھی۔ آپ کس طرح خیال کرتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے اس منظر کے درمیان؟ جی ہاں، ایسی ہی گھڑی آج ہے جس میں سے ہم گزرے ہیں۔ ابھی یسوع کو تھام لیں۔ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تو 20 سال پہلے ہی سے نجات یافتہ ہوں، تو بھی کیا ہوا؟ شیطان ہزاروں سال سے غیر نجات یافتہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بہت سے حوالوں کو جانتا ہوں، تو بھی کیا ہوا؟ ابراہیم کے پاس کبھی بائبل نہیں تھی۔ آپ کے پاس غیر مساوی حقیقت ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں حقیقت کو جاننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے خدا کو سچے کے طور پر کئی زمانوں سے دیکھا ہے، جو اپنے کلام کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے خدا کے کسی ایک وعدے کو بھی نہیں دیکھا جس میں وہ ناکام ہوا ہو۔ میں کیا سنتا ہوں؟ خداوند خود آسمان سے للکار اور نرسنگے اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا۔ میں جانتا ہوں آپ نہیں سن رہے، لیکن میں سن رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جس پر میرا ایمان ہے۔ لا محدود عبدالآباد، خدا نے پالوس کے وسیلہ سے اپنے کلام کو نازل کیا، کیونکہ خداوند خدا آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو موئے ہیں جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اب اگر وہ ایک کنواری والے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ وہ ایک بیٹا جنے گی، دیکھیے یہ تو پھر معمولی بات لگتی ہے۔ اگر آپ نظر کریں تو جانیے کہ میں یہاں کچھ خیالات کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر وہ گزرے زمانوں میں سچا رہا تو پھر کیوں نہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ سچا رہے گا۔ اگر اس نے کہا کہ وہ سارے جلال کا مالک ہے اور وہ ہر چیز کو فراوانی سے مہیا کرے گا، یعنی ہر اچھے کام کا اجر عطا کرے گا، ہم کیوں خدا سے اپنا پیسہ واپس نہیں مانگ لیتے؟ آئیے مجھے اس کے بارے میں بات کرنے دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کیوں جدوجہد کرتے ہیں؟ خدا کو دینے میں، کیونکہ ہم اس کو حقیقتاً ویسا نہیں جانتے ہیں جیسا وہ ہے۔ جب سلیمان بادشاہ بنا، وہ اپنا سب کچھ ایک ہی ہدیے میں گزران سکتا تھا، 1000 جانوروں کا چوتھا حصہ ایک ہی قربانی کی صورت میں، اور ہم پسند کرتے ہیں۔ لہذا یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے لیے منصوبہ بنا رہا ہوں، آپ کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہے، آپ کی کیسی ہی دولت کیوں نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ کا عبدالآباد خدا جو آپ کی سب ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، اور آپ کوئی فرق نہیں دیکھتے ہیں۔ اب آپ جہاں ہیں وہاں، میں جاؤں وہاں ہوں، لیکن یہی وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، یعنی کاغذوں کا ایک ڈھیر۔ میں آپ کو بدل کر سمجھاتا ہوں کہ یہ سونا نہیں ہے بلکہ کاغذوں کا ڈھیر ہے، اور ہمارے پاس لا تبدیل خدا جو لا تبدیل وعدوں کو عطا کرتا ہے، اور ہم خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں، اور وہ اپنا کلام فرماتا ہے کہ میں خوشی سے دینے والے کو 80 رکھتا ہوں، کیونکہ ہم اس کے ساتھ اپنی رفاقت کافی نہیں رکھتے۔
ہم ہدیہ اٹھا چکے ہیں، اس لیے مطمئن رہیں، ہم مزید ہدیہ نہیں اٹھائیں گے، یہ کافی ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیں، کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تب آپ دوسرے لوگوں کی نسبت مختلف بن جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کلیسیا کے زیادہ لوگوں کی نسبت مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلیسیا کے پاس دراصل میں عالمگیر کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ چرچ جانے والے پیشہ ور لوگ بن چکے ہیں، لیکن میں چرچ میں اس لیے نہیں آتا کہ خدا مجھے چھو لے، جبکہ میں خدا کے چھونے کو اپنے ساتھ ہی لاتا ہوں جب میں آتا ہوں، اور جہاں کہیں میں جاتا ہوں خدا کا چھونا میرے ساتھ ہی چلا آتا ہے، جہاں بھی میں جاتا ہوں مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں ہر کسی کے کہنے کا انتظار نہیں کرتا کہ آؤ سب مل کر دعا کریں، بے شک یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا جیسے آپ سب بعض دفعہ کرتے ہیں مجھے اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، مجھے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، مجھے ہر روز اس کے ساتھ رفاقت کی ضرورت ہے۔ وہ لا تبدیل سچا برحق خدا ہے، عبدالآباد سچا، خدا جھوٹ نہیں بولتا، یہی میرا مطلب ہے جو کچھ پطرس نے کہا، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ پطرس کہہ رہا ہے کہ خدا جو جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اگر خدا جھوٹ بولتا ہے تو یہ نہیں چلے گا۔ سب سے پہلی بات، جھوٹ بولنا اس کی فطرت نہیں ہے، لیکن اگر آپ گمنام اندھیرے میں کھو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روشنی ہو جائے روشنی چمک اٹھے گی 186,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے، کوئی بات نہیں کہ وہ کیا فرماتا ہے، اس نے فرمایا کہ کائنات پیدا ہو جائے، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ قائم ہوگی 93 بلین روشنی کے سالوں کے ساتھ، جتنی دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہو گئی ٹریلین 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 ستارے، اور کلام بتاتا ہے کہ وہ ان سب کو ان کے ناموں سے پکارتا ہے وہ سچا خدا ہے، آپ اس پر اپنا بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ وقت جو ہم پر ہے بطور کلیسیا اس ملک کے اندر، اس سے پہلے ہم پر اتنا دباؤ کبھی نہیں تھا، آج ایسا وقت ہم پر ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کی ابدیت صرف اس بات پر نہیں ہے کہ ہم کلیسیا کے سامنے دعا کرتے ہیں، یعنی بعض دفعہ یا آپ نئی پیدائش حاصل کر چکے ہیں، جبکہ یہ شاندار ہے، بلکہ آپ کو کچھ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا، آپ کے کچھ امتحان ہوں گے، اور یہ سب آپ کے لیے آسان بن جائیں گے اگر آپ کو یقین ہے، جانتے ہیں کہ آپ کا ایمان کس پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سچا خدا ہے، وہ لامحدود سچا خدا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ واقعی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ کہ آپ سب لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سروں کو جھکائیں گے، ساز والے صاحبان واپس اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اب آج ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، ہم آپ کی سچائی کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ذہنوں، دلوں، دماغوں کو کھولا تاکہ آج کی صبح آپ کو جان سکیں، اس حقیقت کو کہ کیسے کہ آپ کون ہیں جو زمانوں کے گزرنے کے باوجود سچے ہیں۔ اے خداوند، ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں جو آپ کی سچائی کی بنیاد پر ہیں، جبکہ بعض اوقات ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اے خدا آج میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کو مائل کر دے اور مدد کر تاکہ ہم الگ ہو جائیں، سنجیدگی سے خدا کی سچائی کو دیکھیں۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہر دفعہ جب ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہم اپنی بصارت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن آپ سچے خدا ہیں، آپ جو کچھ ہمارے بدن میں تعمیر کر چکے ہیں، اے خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس کمرے میں موجود لوگ براہ کرم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔